نامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ راستے چلتے ہوئے اگر دو شخص لڑائی کر رہے ہوں تو ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا کیا اس سے تعلق بنتا ہے، میں اپنا راستہ لوں، چلتے بنوں۔ دونوں لڑتے بھڑتے ہوں، کچھ ہوتے ہوں تو میرا کیا جاتا ہے؟ یعنی وہ دونوں کے لڑنے اور دونوں کے جھگڑنے، دونوں کے نقصانات کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، بلکہ ہم اس سے راستے سے نکل جاتے ہیں اور یہ جو برا عمل ہو رہا ہے اس کو روک نہیں پاتے۔ ہر انسان آج کے دور میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا چاہتا ہے، اچھا سمجھانا چاہتا ہے، وہ کہلوانا چاہتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں، اور اس کے لیے اس نے ایک پہلو زندگی کا بنا رکھا ہے کہ اچھائی کی دعوت دو، اچھائی کیا ہے بتاتے جاؤ تو آدمی خود اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اچھائی کے یہ دو پہلو ہیں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ وہ آدمی بہت کم لوگوں میں اچھا مانا جائے گا جو صرف اچھائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے نہیں روکتا ہے۔ یہ عمل انسان کی زندگی میں ابتدا سے جڑا ہوا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کی بات کہتے ہیں۔ تو جو ماں باپ اپنے بچوں کو برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، تو اچھائی کی تعلیم دینا، برائی سے روکنا، ایک وقت تک اولاد کے ذہن میں ماں باپ برے نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ شعور کی منزل پکڑتا ہے تب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ صحیح کہا کرتے تھے۔ دعوت و تبلیغ اور برائی سے روکنے کا بھی مزاج یہی ہے کہ جس بندے کی زندگی میں یہ حصہ آ جاتا ہے کہ وہ برائی سے روکتا ہے تو اس کے زمانے تک لوگ اس کو برا ہی کہتے ہیں کہ یہ برائی یعنی برے بیان کرتا ہے، فلاں کو برا کہتا ہے، فلاں کو برائی سے منسوب کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ صرف اچھائی کی تعلیم دے، اچھائی کو بیان کرے۔ یہی ایک نسبت اہل سنت پر ہے، خصوصاً جو لوگ رضویات سے جڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ ہے کہ بھئی یہ رضوی لوگ خالی برائی کرتے ہیں، اس کو برا بولے، اس کو برا بولے، اس کو ایسا بولے، اس کو ویسا بولے۔ اور یہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو خود بھی رضویوں کو برا کہتے ہیں انہی الفاظ کے ذریعے سے۔ اہل سنت کو برا کہتے ہیں، یہ دیکھو رضوی ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، یہ برائی تو ہے۔ یہ برے الفاظ بیان کر کے وہ خود کہتے ہیں کہ رضوی ایسے کرتے ہیں، یہ برے ہیں، لیکن بیان کرنے کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ برے ہیں۔ گویا کہ یہ برائی بیان کر کے اپنے کو اچھا سمجھانا، اس کا استعمال بھی ان کے پاس یہی طریقہ ہے کہ برے کو برا کہنا، ان کی نظر میں برے ہیں۔ اہل سنت کا یہ طریقہ اکابرین امت سے آیا ہوا ہے کہ اکابرین امت نے جن چیزوں کو برا کہا، اہل سنت اسی کی دعوت و تبلیغ میں ہیں کہ بھئی ہم بھی ان کو برا کہیں۔ اس برائی کا سلسلہ آپ تاریخ اسلام میں دیکھتے آئیں تو ایک لمبی فہرست ہے کہ کن کن نفوس قدسیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین متین کی خدمات لی ہیں۔ ان نفوس میں یا ان ذات میں ایک ذات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بھی ایسا کام لیا کہ جو اسلام کے نام پر، اسلامی تعلیمات کے نام پر جو خرافات کیے جا رہے تھے ان کو آپ نے یہ ظاہر کیا کہ یہ اسلام کے حصے سے نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات سے نہیں ہے، اسلام دوسری شے ہے اور انسان اس کو غلط چیز کو اسلام کے نام پہ کرتا جا رہا ہے۔ ایسی صورتوں کو جب اعلیٰ حضرت نے بیان کیا تو لوگوں نے بڑا معطوب کیا، آپ کو بڑے الزامات دیے کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، لیکن بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف یا کسی ڈرانے والے کی ڈر کی دھمکی یا کسی برے کہنے والے کی برائی کے بدلے میں اعلیٰ حضرت نے اپنے اس مشن کو کبھی بھی کمزور نہیں کیا۔ شاعر نے اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے لے کر آپ کے کام کے متعلق چند شعر میں یہ بات ذکر کی تھی کہ کفر تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاس وہاں کہنے لگے۔
امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت 1856 14 جون میں ہوتی ہے۔ اس وقت کا ماحول دین کے نام سے جو پھیلایا گیا تھا ان میں بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو دین سے تو تعلق نہیں رکھتی تھیں، لیکن دین کا لیبل اور نام دے دیا گیا تھا۔ ایسی بہت ساری چیزیں عقائد میں، اعمال میں، نیکی کے نام پر، تصوف کے نام پر، سیرت کے نام پر اور حضور کی شریعت کے نام پر ایسی چیزیں تھیں کہ اپنے کہے جانے والے اس میں ملوث تھے، اپنے جو نہیں کہے جاتے تھے وہ بھی اس میں ملوث تھے۔ اور ایسی چیزوں کو جب اسلام نام دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت اور صیانت کے لیے، جیسا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو ایسے پیدا فرماتا ہے جو دین پر گرد و غبار پڑتا ہے، جو دین کی تعلیمات یعنی پردے کے پیچھے ہو جاتی ہے، وہ اس گرد و غبار کو صاف کر کے خالص اسلام کیا ہے اس کو پیش کرتا ہے، جس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ ایسے مجدد 1400 سال میں قریب گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ذات 14ویں صدی میں مجدد کی حیثیت سے نمایاں ہوئی کہ آپ نے تجدیدی کارنامہ دین کے نام پر اتنا فرمایا کہ اصل دین اسلام کیا ہے یہ ہمیں سمجھ آیا، ورنہ صورتحال یوں تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو کمزور سے کمزور کر دیے جانے کو دین نام رکھا جا رہا تھا، حضور سے محبت رکھے جانے کو یہ غلو اور شرک کے طور پر تعبیر کیا جا رہا تھا، حضور کے بعد دوبارہ نبی پیدا ہونے کے امکان کا پہلو لایا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کذب اور جھوٹے ہونے کے امکان کو تحریروں میں لکھ کر عقیدہ اسلامی بیان کیا جا رہا تھا، حضور کو اپنی ذات کی طرح بشر سمجھے جانے کی کیفیت کو مسلمانوں کے عقیدے میں رائج کیا جا رہا تھا۔ لوگ دین کے نام پر مراسم اور اپنے ہندوانہ مراسم کو اختیار کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار مان رہے تھے۔ ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت نے دین کی سچی رہنمائی کرتے ہوئے اصل دین کو مسلمانوں پر واضح کیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس دین کو ہم آج تک دین سمجھ کے کر رہے تھے وہ تو دین کے خلاف تھا، اور اصل دین تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا۔ ان میں کئی چیزیں شامل ہیں کہ عقیدے کی کہاں پر اعلیٰ حضرت نے اصلاح فرمائی، اعمال کی کہاں پر اصلاح فرمائی، لیکن ان کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ میں کبھی آپ کے اذہان کو دیکھتا ہوں، آپ کی صورتوں کو، یا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو لگتا نہیں کہ اس علمی پیراؤں کو میں آپ تک پہنچا سکوں گا، لیکن آپ سے جو چیز تعلق رکھتی ہے، جو ملتی جلتی ہے، ان میں سے چند چیزوں کو میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں، بلکہ آج کے زمانے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں لوگوں نے اسلام کے نام پر ایک ایسا فلسفہ ظاہر کیا تھا کہ اسلام 4 چیزوں کا نام ہے: شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ ان 4 چیزوں کو متعارف کرایا اور لوگوں کو کہا کہ شریعت اور طریقت، معرفت اور حقیقت، اس کے ایک پیروکار بڑے کافی ہوتے جا رہے تھے، اور لوگوں کے درمیان ان 4 تقسیمات کو ایسے سمجھایا گیا تھا کہ حقیقت میں یہ شریعت، طریقت اور حقیقت اور معرفت نہیں تھا، بلکہ اسلام سے ہٹنے والی ایک چیز تھی۔ اس کو ایسے سمجھایا گیا تھا۔ کسی نے کہا کہ طریقہ یعنی شریعت یہ طریقت اور معرفت کا پہلا زینہ ہے، اور جو آدمی طریقت پر پہنچ جائے پھر شریعت کی اس کو ضرورت نہیں رہتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی معرفت تک یعنی حقیقت تک پہنچ جائے، معرفت تک پہنچ جائے، پھر اس کو طریقت کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ایسے مفہوم اور معنی بیان کرنے کی کوشش کی گئی، سوالات بھی کیے گئے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ یہ شریعت، طریقت اور حقیقت اور معرفت کیا ہے؟ تو کسی نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ طریقت اور معرفت ایک دریا ہے اور شریعت اس کا ایک قطرہ ہے۔ لوگوں کی بات سمجھ میں آنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، شریعت ایک قطرہ ہے۔ اس وجہ سے جو شریعت کے، جو اسلام کی تعلیمات کے پیروکار تھے، ان کو ایک الگ کیٹیگری بنانے کی کوشش کی گئی۔ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ادا کرتے ہیں یا ظاہری اعمال اور سوری اعمال کرتے ہیں، ان کو علیحدہ کر دیا گیا، اور طریقت والے ایک اپنی الگ منزل بنانے لگے کہ جس میں یہ ظاہری صورتیں بہت کم رہا کرتی ہیں، اصل میں اللہ تک پہنچنے کی باتیں ہی زیادہ رہا کرتی ہیں۔ یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب سوالات اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس طور پر پہنچے تو آپ بیان کرتے ہیں کہ شریعت اصل میں ایک منبع ہے، چشمہ ہے، طریقت اسی کی ایک نہر ہے، اور حقیقت اور معرفت یہ بھی نہریں ہیں۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے منبع کو بند کر کے طریقت اور معرفت کی نہروں سے پانی لینا چاہے تو کوئی بھی پانی نہیں لے پائے گا، کیونکہ جب چشمے ہی سے پانی بند ہو جائے گا تو پھر طریقت اور معرفت کے دریاؤں میں پانی کہاں سے آئے گا؟
تو آپ نے ذکر کیا کہ بھئی شریعت اصل ہے اور شریعت عام ہے اور طریقت معرفت حقیقت اس کا ایک حصہ ہے. تو شریعت کو مطلقاً بیان فرمایا اور اولیاء کرام کے متعلق لوگوں نے جو من گھڑت واقعات بھی ذکر کیے تھے طریقت اور حقیقت کے نام پر، ہر ایک کی تحقیق کر کر اعلیٰ حضرت نے جو واقعتاً شریعت کے موافق تھے ان کو شریعت کے موافقت کے دائرے میں لائے، اور جو شریعت کے مخالفت میں تھے ان کی نسبت کو اولیاء کرام سے بالکل دور کر دیا کہ یہ اولیاء کرام کی طرف بالکل منسوب نہیں ہوتے، کیونکہ یہ شریعت کے تابعدار تھے، شریعت کے پیروکار تھے. اس کی بہت ساری مثالیں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی. آپ فتاوی رضویہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. آپ سے ریلیٹڈ ایک بات ذکر کر دوں. حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان، ہم دیار بندہ نواز میں ہیں. بندہ نواز کا ایک نام لقب یہ ہے گیسو دراز ہے. گیسو دراز کا معنی ہوتا ہے کہ جن کے گیسو دراز ہوں. لوگوں نے گیسو دراز کا ایک معنی یہ لے لیا کہ بھئی حضور خواجہ بندہ نواز لمبے لمبے بال رکھا کرتے تھے، تو ان لوگوں کی یہ لفظ کی تابعداری میں کتنے لوگوں نے لمبے لمبے بال رکھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے گیسو دراز کا معنی بیان فرمایا کہ گیسو دراز ہیں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع سے حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنے پیر و مرشد کے قریب میں تھے اور آپ کے پیر و مرشد گھوڑے پر سوار تھے. حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں. کہا جب وہ گھوڑے پر سوار تھے تو آپ کے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ فروتنی یعنی بوسہ دینے کا حکم دیا. تو آپ کھڑے تھے تو حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا اور نیچے بوسہ دے، آپ کے گھٹنے کو بوسہ دیا. پھر اس کے بعد اور بوسہ دینے کا حکم دیا تو پیروں کی جانب بوسہ دیا. پھر اور بوسہ دینے کا حکم دیا تو گھوڑے کے سم کی طرف بھی بوسہ دیا. یہ بوسہ دینے کا مرحلہ نیچے تک چلتا رہا. اس موقع سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان کا ایک بال گھوڑے کے وہ پیر کے جو حصے ہوتے ہیں جہاں پیر رکھا جاتا ہے وہاں پر اٹک گیا. اٹکنے کے بعد آپ نیچے اٹھے تو نیچے اٹھنے میں وہ بال ٹوٹا نہیں بلکہ لمبا ہو گیا. لمبا ہو گیا تو اس لمبے ہونے کی مناسبت سے گیسو دراز ہو گئے. یہ ایک بال کے لمبے ہونے کا واقعہ تھا، اور اس ایک بال کے لمبے ہونے کے واقعے کی شہرت یہ تھی کہ گیسو دراز آپ کا لقب پڑ گیا. لیکن اتنے بڑے بڑے بال رکھنے کی جو رسم و رواج گیسو دراز کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں حضور بندہ نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے نہیں تھے. حضور بندہ نواز علیہ رحمۃ الرضوان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنا نیچے بوسہ دیتے ہوئے گئے، آپ اتنا جھکتے ہوئے گئے. تو حضرت حضور بندہ نواز علیہ رحمۃ الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے ان مقامات پہ بوسہ دینے کے لیے کیا کہا کہ مجھ پر اعلیٰ مدارج یعنی طے ہوتے گئے. میں مکمل مدارج کو طے کرتا گیا کہ ان بوسہ دینے کی کیفیت میں مجھے میرے پیر و مرشد نے کئی مدارج طے کروا دیے. یہ کیفیت الگ تھی. اب گیسو دراز کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا تھا کہ لمبے لمبے گیسو رکھے جاتے تھے اور حضور بندہ نواز کی طرف منسوب کیے جاتے تھے. ایسی چیزیں جو شریعت یا طریقت یا معرفت کے نام پر لوگوں کے درمیان رائج کرتی جا رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کے درمیان صحیح کیفیت کیا ہے اس کو بیان کر کے مسلمانوں پر واضح کیا کہ کوئی ولی بھی شریعت کے خلاف عمل نہیں کرتا، وہ جو کرتا ہے وہ ولایت اس کی حق میں مانی نہیں جاتی. یہ کیفیتیں یوں ظاہر ہو گئی. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک شخص آئے، انہوں نے اپنی ان کی ولایت کا چرچا اعلیٰ حضرت کی کانوں تک پہنچا تھا کہ یہ اللہ والے بزرگ ہیں اور اللہ والے بزرگ ہونے کی کیفیت کشف و کرامات ان کے ذکر کیے جاتے. ایک بات ان کی مشہور یہ تھی کہ وہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں. یہ بات ان کی مشہور تھی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے سامنے بھی یہ بات ذکر کر دی گئی. تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ دیدار آپ کا کیسے ہوتا ہے؟ کہا میں آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرتا ہوں. کہا کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ کہا کہ ہر روز عصر کے بعد میں سمندر کی سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو تخت پر دیکھتا ہوں. یہ انہوں نے ذکر کیا. جیسے ہی ذکر کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کے درمیان شیطان ہما وقت رہتا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ شیطان ہر روز عصر کے بعد سمندر پر اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا. تو فرمانے کے بعد یہ ہوا کہ جو شیطان سمندر میں تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اس کو انہوں نے اللہ کی تجلی سمجھ کے بیٹھی. تو ان کے ذہن و فکر کو ٹھیک کیا. پھر ان کے اوپر انسان کی فطرت بھی کبھی یہ ہوتی ہے ایک سائنٹیفک انداز میں کہ آدمی کسی چیز کو بہت زیادہ سوچتا رہتا ہے تو اسی سوچ کے مطابق بہت ساری چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں اور نظر آتے ہوئے وہ اسی تصور میں لاتا ہے کہ یہ چیز وہی ہے.
لیکن اس کے معاملے میں شیطان کے وسوسے سے آدمی کا دور ہونا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ شیطان اس کو دکھاتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، اور شیطان کا وسوسہ اور شیطان کی کیفیت ہر انسان پر کارگر ہوتی ہے۔ غوث اعظم کے اس واقعے کو تو میں زندگی میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ جو غوث اعظم کی بارگاہ میں شیطان حاضر ہوا تھا اور آ کر یعنی اس موقع سے حضرت غوث اعظم کہیں چل رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، تو اس موقع سے شیطان نے آ کر کہا تھا ایک بادل کی شکل میں کہ اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری عبادتوں سے راضی ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آواز سنی تو کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بادل پھٹ پڑا، اندر سے شیطان نمودار ہوا اور کہتا ہے کہ اے عبد القادر میں ابلیس ہوں، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ورنہ میں تجھے بہکا دیتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ابلیس اب بھی تو بہکاتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے بچایا ہے، رب نے بچایا ہے۔ تو ان کے اوپر بھی کارگر ہوتا تھا۔ تو جن کے پاس علم نہیں، شریعت کی معلومات نہیں ہیں، وہ طریقت، معرفت اور حقیقت کی بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب منبع سے آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو طریقت اور معرفت کے دریاؤں میں پانی کہاں سے آپ کے پاس آئے گا؟ ان کے پاس پانی آنے کے لیے صورت یہ ہے کہ تمہارا منبع سے رشتہ جڑا ہوا ہو اور اس سے اس کا تعلق بنا ہوا ہو۔ اگر تعلق ٹوٹ گیا تو نہ طریقت رہے گی، نہ شریعت رہے گی، نہ معرفت رہے گی۔ یہ سلسلہ حضرت اعلیٰ حضرت کے دور ہی سے نہیں بلکہ آج تک پایا جاتا ہے۔ آج علماء اور خانقائی مزاج کے لوگوں میں آپ جدائیگی دیکھیں گے، اور یہ خاص فرق ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اہل شریعت ہیں، یہ اہل طریقت ہیں، اہل طریقت ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل حقیقت ہیں، اور علماء اہل شریعت ہیں۔ اس فرق کو واضح کر کے دونوں میں تفریق کر دی گئی اور خانقاہ اور یہ تعلیم دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا، بلکہ شریعت، طریقت، معرفت یہ حقیقت اسلام کا حصہ ہے جس کو حدیث مبارکہ میں 3 حصوں سے شمار کیا گیا ہے۔ حدیث جبرائیل مشکات شریف میں حضرت جبرائیل، حدیث جبرائیل کے نام سے منسوب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ایک انسانی اور بشری شکل میں تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ارشاد فرمائیں۔ حضور اسلام کے متعلق جواب ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایمان کیا ہے بتائیں، حضور ایمان کے متعلق بیان فرماتے ہیں، پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے بتائیں، تو حضور احسان کے متعلق بتاتے ہیں۔ اسلام ان 3 حصوں کا نام ہے، ایمان، اسلام اور احسان۔ ان تینوں مجموعے ہی کے اندر شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت رکھی ہوئی ہے۔ شریعت کو مکمل ایک کلی بیان فرما دیا اور طریقت، حقیقت، معرفت اس کا ایک حصہ بیان فرما دیا۔ تو یہ چیزیں تھی جب اسلام کے نام پر ایسی چیزیں ہمارے درمیان کے لوگ بیان کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے یہ چیز واضح کر دی کہ شریعت اور طریقت اور معرفت اور حقیقت کا یہ تعلق بنتا ہے، اور دین کو اس انداز سے سمجھایا جا رہا تھا۔ لوگ دین کے نام پر گمراہیت کو اپنی زندگیوں میں شامل کر رہے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا تجددی کارنامہ کہ دین پر جو گرد و غبار پڑا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی بنیاد پر اس گرد و غبار کو واضح فرما دیتے ہیں، گرد و غبار کو دور کر دیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزوں میں ایک صورت یہ تھی کہ ہمارے ہی درمیان میں لوگوں نے دل کی نماز کا ایک ارادہ کر لیا کہ ہم دل کی نماز پڑھا کرتے ہیں، اور دل کی نماز کا معنی اور مطلب اس پر دلیلیں بھی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول الہامی ہوا ہے، الہام کے طور پر ہوا ہے، تو ہم پر بھی احکامات فلاں چیزیں الہامی ہوا کرتے ہیں۔ الہامی کی کیفیت میں یعنی دل کی نماز کا تصور دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس دل کی نماز کا بھی خلاصہ بیان کیا کہ دل کی نماز کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ کہا دل کی نماز کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اعضائے جوارح سے پوری نماز ادا کی جائے اور دل بارگاہ الہی میں حاضر ہو، یہ دل کی نماز کہلاتی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ کھڑا رہے، بیٹھا رہے، تصورات میں رہے، رکوع سجدے سے خالی ہو اور اپنے آپ کو کہے کہ میں دل کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو شریعت کے خلاف ایک قسم کا الزام ہے، افتراء ہے، جھوٹ ہے۔ اس کو بھی واضح کر دیا۔ کتنی چیزیں ایسی تھی، اور جن لوگوں پر اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیمات واضح ہوئی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے عقیدے اور نظریے معاملات کو درست کر لیتے، اعلیٰ حضرت ہی پر دشنام ترازی شروع کر دی کہ یہ ایسے کہتے ہیں، یہ ایسے کہتے ہیں، یہ ایسے کہتے ہیں، جبکہ طریقہ یہی ہے کہ جب بھی دینی دعوت میں برائی کو مینشن کر کے آپ دعوت دیں گے آدمی کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ اس صورت کو اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ بری چیز کو برا کہنے کے بعد آدمی کو وہ آدمی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس برائی کو بتانے کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب پھیر دیتا ہے۔
اس کو اگرچہ نہ پھیرے لیکن دوسرے انسانوں کے دلوں کو ضرور پھیر دیتا ہے، پھر اس کو بھی وہ بات بعد میں واضح ہوتی ہے کہ جو مجھے بیان کیا گیا تھا وہ درست تھا، صحیح تھا، کہ مجھے ایک نے آگاہ کیا گیا تھا، مجھے علم دیا گیا تھا۔ اس طور پر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں رد بدعات و منکرات کا ایک حصہ ہے۔ امان احمد رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔